سلیمان شہباز صاحب بہت شکریہ میں شو میں جوائن کرنے کے لیے. صاحب سیدھا الزام ہے کہ جعلی ٹیٹیوں کے ذریعے تقریباً 70 لوگ جن میں سے 14 لوگ نادرا کے ریکارڈ میں موجود بھی نہیں ہیں, انہوں نے آپ لوگوں کو پیسے بھیجے, آپ کے اکاؤنٹ میں 2008 کے بعد بھیجے, اس سے پہلے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں بھیجے, آپ کی والدہ کے اکاؤنٹ میں بھی بھیجے, بہنوں کے اکاؤنٹ میں بھی بھیجے گئے. ٹی ٹی آنا جرم نہیں ہے حکومت کے مطابق, مگر جعلی لوگوں کی طرف سے جن میں سے کچھ ایگزسٹ نہیں کرتے آنا ایک جرم ہے جس کا جواب آپ کو دینا ہے اور آپ لوگ نہیں دے رہے. جی بہت شکریہ شاہزیب صاحب, تھینک یو ویری مچ. میں پوری کوشش کروں گا کہ آپ کے سب سوالات کا تسلی بخش جواب دوں, لیکن اس سے پہلے میں آپ سے ایک بات شیئر کرنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ اس کے لیے مجھے آپ صرف آدھا منٹ دے دیں. وہ یہ ہے کہ یہ جو رجیم ہے ناکام خان کی اور اس کے حواریوں کی, اس رجیم میں ایک ڈیلی بیسس پہ ایک چیز ہوتی ہے جس کے اندر یہ ڈیلی برین سٹارمنگ کرتے ہیں نیب, ایف آئی اے, آئی بی. شہزاد اکبر اور ابھی جوائن کر لیا اس ٹیم کے اندر نعیم بخاری نے, جو کور کمیٹی کے ممبر ہیں پی ٹی آئی کے, اور ان کو ایک ایجنڈا دیا جاتا ہے کہ شریف خاندان کے اوپر, بلاول بھٹو کے اوپر, نواز شریف, شہباز شریف, مریم نواز, حمزہ شہباز, سلیمان شہباز, ان کے اوپر اٹیک کرو. مجھے کسی طریقے سے بھی من گھڑت سچے جھوٹے کیسز بنا کے لاؤ, اور کسی طریقے سے جو میری پرفارمنس ہے, ملک کے اندر اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, اس سے ڈیفلیکٹ کرو ساری سٹوری کو, اور سارا جو فوکس ہے وہ شریف فیملی کے اوپر اور اپوزیشن کے اوپر رکھو. اور آپ یقین جانیں, میں آپ سے یہ بات بالکل آپ ویریفائی کر لیں, آپ کے اپنے بھی سورسز ہیں, اور کچھ عرصے کے بعد دن کا جب آغاز ہو جاتا ہے اس میٹنگ کے بعد, تو ان کو کہا جاتا ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کو کہ اکنامک میلٹ ڈاؤن ہو رہا ہے, انفلیشن آسمانوں سے بات کر رہی ہے, پاکستان ریجنلی ان کمپیٹیٹو ہو گیا ہے, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی ہے, غریب آدمی پس گیا ہے. وہ کہتے ہیں نہیں 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 نہیں, شہباز شریف نواز شریف کا کیا بنا, میں نے جو صبح کہا تھا 9 بجے اس کا کیا بنا. پھر ایک میٹنگ ہوتی ہے, اس میں کہا جاتا ہے کہ دوائیاں مہنگی ہو گئی ہیں, ہسپتالوں کا نظام جو ہے وہ کولیپس کر گیا ہے, ہزارہ کمیونٹی کے ساتھ اپنا یہ درندگی ہوئی ہے, اب پاکستان کی ڈیولپمنٹ جو ہے وہ مائنس میں چلی گئی ہے, قرضے آسمانوں سے چھو رہے ہیں. 5 منٹ کا ٹینشن سپین ہے سلیکٹڈ پرائم منسٹر کا, 5 منٹ کا, ساری پاکستان کو پتا ہے. وہ کہتے نہیں 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 نہیں, وہ نواز شریف شہباز شریف کا کیا ہوا. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس شخص کو فوبیا ہو گیا ہے, فوبیا ہو گیا ہے. اور آپ مت بھولیں کہ اسی شخص نے کنٹینر پہ کھڑے ہو کے کہا تھا کہ شریف خاندان کا 300 ارب پاکستان سے باہر آف شور کمپنیز کے اندر پڑا ہوا ہے, پیسہ آف شور اکاؤنٹس کے اندر ہے, میں آؤں گا اور میں وہ 300 ارب لے کے آؤں گا, 100 ارب آئی ایم ایف کے منہ پہ ماروں گا, 100 ارب فلاں کے منہ پہ ماروں گا, اور اس کے بعد جو ہے دودھ اور شہد کی نہریں اس ملک میں بہیں گی. مجھے پہلے یہ بتائیں شاہزیب صاحب, اور یہ میڈیا مجھے یہ بتائے کہ وہ 300 ارب کہاں ہیں جو اس نے کہا تھا کہ میں پہلے 3 مہینوں کے اندر اندر جو ہے وہ شریف فیملی سے ریکور کروں گا, اور آئی ایم ایف کے آج یہ بھیک منگوں کی طرح سارے دنیا میں جا رہا ہے. سلیمان صاحب آپ نے جو سوال اٹھایا ہے یہ 300 ارب روپے والا, یہ نہ بھولیں, یہ 300 ارب روپے والا جو سوال آپ نے اٹھایا ہے یہ ہم حکومت سے اٹھاتے رہتے ہیں. اور جو آپ بات بتا رہے ہیں پرائم منسٹر کی کابینہ کی, مجھے نہیں پتا کہ الفاظ پرائم منسٹر کے ہیں یا نہیں ہیں, مگر آپ آواز اور انداز عمران خان کا نکال رہے ہیں, مجھے نہیں پتا کہ الفاظ ان کے ہیں یا نہیں ہیں. اب اہم سوال یہ پیدا ہو رہا ہے کہ یہ شخص جس کے آپ کنٹینر پہ بات کر رہے ہیں 300 ارب روپے کی بات کرتا تھا, آپ اس وقت بھی کہتے تھے کرے گا کچھ نہیں کر پائے گا, مگر پیناما میں بڑے بھائی کو فارغ کر دیا آپ کے شہباز شریف صاحب کے انہوں نے, اور خود پرائم منسٹر بھی بن گیا یہ شخص. اب آپ کے بارے میں یہ بات کر رہا ہے یہ شخص, تو آپ کے لیے لمحہ فکریہ ہے کیونکہ ماضی کا ٹریک ریکارڈ اچھا ہے اس شخص کا, برا ہے شریف خاندان کا. اور اب الزام لگا رہا ہے یہ شخص کہ 70 لوگوں میں سے 14 لوگ نادرا کے ریکارڈ میں ایگزسٹ نہیں کرتے. $26 ملین کی 200 پلس ٹرانزیکشنز ہیں جو آپ کے اکاؤنٹ میں ہوئی ہیں, یہ کہاں سے باہر سے پیسہ آیا, جبکہ آپ تو ہمیشہ کہتے تھے آپ کا باہر کوئی بزنس نہیں ہے, شہباز شریف فیملی کا سب کچھ یہیں ہے. تھینک یو ویری مچ, بڑا اچھا سوال آپ نے کیا. نمبر 1 تو شاہزیب صاحب پہلی بات تو یہ طے کر لیں, ایک فیصلہ کر دیں کہ اس ملک کا نظام کس طرح سے چلنا ہے. کیا منی لانڈرنگ یہ ہے کہ بینکنگ چینل سے اسٹیٹ بینک کے ریگولیشنز کے تھرو پاکستان کے جو لیگل چینلز ہیں
اور انسٹرومنٹس ہیں انویسٹمنٹ کے، پاکستان کی دھرتی کے اندر پیسہ آتا ہے اور پاکستان کی سوائل پہ انویسٹ ہوتا ہے، اس سے جابز کریٹ ہوتی ہیں، انڈسٹری کے لیے اندر جاتا ہے وہ پیسہ کہیں ریئل اسٹیٹ میں بھی نہیں جاتا، کہیں اپنا سنیما گھروں میں نہیں جاتا، جابز کریٹ ہوتی ہیں، کئی سال تک اربوں روپے ٹیکس دیا جاتا ہے ایف بی آر کو. اور اس کے کمپیریزن میں ایک بات یہ ہو گئی جو آپ مجھ سے بات کر رہے ہیں، اس کے کمپیریزن میں علیمہ باجی، جہانگیر ترین، فیصل واڈا، خسرو بختیار اربوں روپیہ پاکستان سے لانڈر کر کے باہر لے جاتے ہیں اور بڑے بڑے سوئس بینکرز کی مدد سے بڑے بڑے سوفسٹیکیٹڈ سٹرکچرز بناتے ہیں اور اپنا جو ہے آف شور سٹرکچرز بناتے ہیں. اس پیسے کو ٹرسٹ کے پیچھے چھپایا جاتا ہے اور پاکستان سے کس طرح سے وہ پیسہ اربوں روپیہ باہر گیا اور وہ ایسٹس بنے، فلیٹس بنے، ہائیڈ ہاؤس خریدا گیا جہانگیر ترین کا، فیصل واڈا کی 5-7 پراپرٹیاں پکڑی گئیں، علیمہ باجی کا 3 ارب کے ایسٹس پکڑے گئے نیو یارک میں اور باقی ملکوں میں، دبئی میں، اور ان کو عمران خان صاحب کی لانڈری مشین کے اندر ان کی منی لانڈرنگ صاف ہو جاتی ہے اور پاکستان کے اندر شہباز صاحب اس میں آپ نے 2 باتیں کر گئے ہیں. آپ جو باتیں کر رہے ہیں، جو سوال آپ جہانگیر ترین پر اور دوسروں پر اٹھا رہے ہیں، وہ سوال ہم اس پروگرام کے پلیٹ فارم سے اٹھاتے رہے ہیں، مگر آپ کے اٹھائے گئے سوال، آپ پر اٹھائے گئے سوالات کا جواب نہیں دے رہے. آپ اگر یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ واقعی پیسہ لے کے آئے، کم از کم اگر آپ اتنا جواب دے رہے ہیں تو یہ محبوب علی کون ہے جو کہ حمزہ شہباز صاحب کے اکاؤنٹ میں 2 جولائی 2007 سے لے کے بار بار پیسے بھیجتا رہا ہے، لندن سے بھیجتا رہا ہے، انویسٹمنٹ کی مد میں بھیجتا رہا ہے، 23 اکتوبر 2007 کو بھی بھیجتا رہا ہے؟ یہ کون ہے محبوب علی؟ کیا انویسٹمنٹ اس نے حمزہ شہباز صاحب کے ساتھ کی جو یہ بار بار پیسے بھیجتا رہا؟ آپ یہ بتائیے کہ یہ محبوب علی کا نام آپ کو کہاں سے ملا؟ میں تو نہیں جانتا، آپ کو کہاں سے ملا یہ نام؟ آپ کی جو ٹرانزیکشنز ہیں، اور قوم کو بتائیں کہ آپ کو محبوب علی کا نام جو حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے گئے ہیں، آپ نہیں جانتے تو زیادہ بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ جس شخص کو آپ جانتے نہیں ہیں کیسے حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں پیسے ٹرانسفر کر رہا تھا؟ یہ ٹیٹیاں ہیں، ان ٹیٹیوں کا ریکارڈ آپ نے دیکھ لیا ہوگا، 4 دن سے میڈیا پر خبریں چل رہی ہیں. اگر آپ نہیں جانتے نہیں یہ ریکارڈ، یہ ورژن جو ہے محبوب علی اور XYZ کا جو نام آ رہے ہیں، یہ ورژن گورنمنٹ کا ورژن ہے. میری بات آپ سمجھ لیں، بات یہ ہے کہ پاکستان کی جو سٹیٹ ہے اور اس کے جو سٹیزنز ہیں ان کے درمیان ایک کانٹریکٹ ہے. میں ہوں یا کوئی پیناراما میں بیٹھا ہوا کوئی دکاندار ہو یا کوئی اور ٹریڈر، میرے جو ڈیکلیریشنز ہیں کئی سالوں سے جب سے میں نے بزنس جوائن کیا وہ FBR کے اندر ڈکلیئرڈ ہیں. میں ہر سال اپنے انکم ٹیکس ریٹرنز، ویلتھ ٹیکس ریٹرنز، اپنی کمپنیز کی رپورٹنگ FBR کو میں جمع کراتا ہوں. وہ ایک کانفیڈینشیل ڈیٹا ہے، وہ میرے لیے نہیں، وہ پورے 22 کروڑ عوام کے لیے ہے. مجھے بتائیں، اگر پاکستان کی کسی انویسٹیگیٹو آرم نے گورنمنٹ کی کوئی انویسٹیگیشن کرنی ہے تو وہ سلیکٹڈ اینکرز کے پاس جو حکومت کے ساتھ چل رہے ہیں، کچھ سلیکٹڈ اینکرز، میں آپ کی بات نہیں کر رہا، ان کو بٹس اینڈ پیسز میں یہ ون سائیڈڈ انفارمیشن کون دے رہا ہے؟ یا تو آپ یہ مجھے کہہ دیں کہ یہ جو انفارمیشن آپ مجھے دے رہے ہیں جو کہ مجھ سے شیئر نہیں کی گئی، میرے وکلا کے ساتھ شیئر نہیں کی گئی، یہ آپ کے پاس کہاں سے آئی؟ کیا آپ کو نیب نے دی؟ مگر نیب کہے کہ ہم نے سلیمان شہباز صاحب، یہ جو آپ کا سوال ہے، نیب کرے کہ انہوں نے نہیں دی. یہ میں اگین کہہ رہا ہوں، آپ کا یہ سوال بھی ویلڈ ہے، مگر ایک تو آپ کا سوال ویلڈ ہے کہ بطور اکیوزڈ آپ کو یہ انفارمیشن دی جانی چاہیے، نمبر 1. نمبر 2، آپ اینکرز کو سلیکٹڈ نہ کہیں. اینکر کو اگر انفارمیشن ملے گی تو وہ تو اپنے پروگرام میں کرے گا، چاہے وہ آپ سے ملے، حکومت سے ملے، کسی سے بھی ملے، وہ سوال اٹھائے گا. تیسرا مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ نے ان سوالوں کا یہی جواب دینا ہے کہ انفارمیشن آئی کیسے ہے، تو معذرت کے ساتھ 4 دن سے یہ انفارمیشن میڈیا پر چل رہی ہے. آپ ایک ٹویٹر پر اپنی ٹویٹ کے ذریعے یہ سوال اٹھا دیتے جو آپ اس پروگرام میں آ کے اٹھا رہے ہیں. اگر آپ اس پروگرام میں آئے ہیں تو میں ایکسپیکٹ کر رہا ہوں کہ آپ کا اس سے علاوہ کوئی جواب ہے. آپ نے خود نے کہا کہ ہم تو ملک میں انویسٹمنٹ لائے ہیں. اگر آپ ملک میں انویسٹمنٹ لائے ہیں تو یہ کون ہے محبوب علی جو حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں کر رہا تھا، پھر دسمبر 2007 میں آپ کی والدہ کے اکاؤنٹ میں بھی $1,90,000 کی ٹرانزیکشن کر رہا تھا؟ یہ کون ہے؟ میں تو آپ کے سوال کا جواب دے رہا ہوں کہ یہ جو نام آ رہے ہیں نہ مجھ سے شیئر کیا گیا، نہ میری جو ڈیکلیریشن ہے وہ FBR کے پاس ہے.
FBR ایک ریلیونٹ فورم ہے یا اسٹیٹ بینک آف پاکستان ایک ریلیونٹ فورم ہے جن کے تھرو اپنا جو ہے جو بھی فنڈز پاکستان کے اندر آتے ہیں یا باہر جاتے ہیں اور جو میری رپورٹنگ ہے وہ FBR کے پاس ہے. تو وہ ہم سے پوچھے نا یہ سوال, یا جو بھی وہ انفارمیشن ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کریں. یہ جو میڈیا ٹرائل ہو رہا ہے شاہ صاحب, میرا پوائنٹ یہ ہے کہ 3-4 اینکرز, میں نام نہیں لینا چاہتا, انہوں نے ون سائیڈڈ ایک میڈیا ٹرائل کیا میرا اور میری فیملی کا. 120 ڈیز جو ہے میرے والد جو ہے میاں شہباز شریف وہ کسٹڈی میں رہے نیب کی. 120 دن ان کے اوپر چارج لگا, آپ کے سامنے ساری دنیا نے دیکھا. ان کے اوپر 56 کمپنیوں کا چارج لگا, ان کے اوپر ملتان میٹرو کا چارج لگا. آپ کے پروگرام میں آپ نے خود اٹھایا 10 ارب کا چارج وہ ہرجانے کا لگایا کہ جی انہوں نے پیناما میں 10 ارب روپے آفر کیے عمران خان کو. 27 ارب کا چارج لگا کہ جاوید صادق نے ان کو کمیشن دی. اس کے بعد ساہیوال پاور پلانٹ, ملتان میٹرو, یہ جو چیئرمین صاحب ابھی ہیں نیب کے, جب یہ آئے انہوں نے سب سے پہلے انکوائری آتھرائز کی. اور میرے والد صاحب جب 120 دن نیب کسٹڈی میں رہے تو ان سے بھی یہ سوال ہوتے رہے. اس دن کل فواد چودھری صاحب نے کہا کہ جی شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں فلاں پاپڑ والے نے ریمیٹنس بھیجی ہے. میں چیلنج کرتا ہوں کہ اگر میاں شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ایک پینی کی بھی ریمیٹنس آئی ہے تو وہ اس سیاست سے ریزائن کر دیں گے. آپ شہباز شریف صاحب کا کہہ رہے ہیں صاحب معذرت کے ساتھ, آپ شہباز شریف کا کہہ رہے ہیں مگر اس کا جواب نہیں دے رہے ہیں. ہمارا حق نہیں کہ ہم آ کے میڈیا پہ جو آپ کے اور حمزہ شہباز کے یا آپ کی والدہ کے اکاؤنٹ میں آئے ہیں, اگر آپ اس انسان کو نہیں جانتے جس کا نام محبوب علی ہے, یا منظور کو نہیں جانتے جس نے آپ کے اکاؤنٹ میں بھیجا, تو یہ بتا دیں کہ کس نے بھیجا. کیونکہ آپ یہ تو کہہ رہے ہیں کہ ہم پاکستان میں پیسے لائے ہیں, انویسٹمنٹ کے لیے لائے ہیں, یہ نہیں ہے تو کون ہے آپ بتا دیں عوام کو. اب اگر آپ انٹرویو میں آئے تو کچھ تو بتانے آئے ہیں نا, تو عوام کو بتائیے کون ہے یہ. مجھے یہ شاہزیب صاحب میں نے آپ سے یہ عرض کی کہ پاکستان اسٹیٹ اور پاکستان کے سٹیزنز کا ایک کانٹریکٹ ہے. میں کوئی پبلک آفس ہولڈر نہیں ہوں, میں کبھی کسی پبلک پوزیشن پہ نہیں رہا, کبھی کسی آفیشل پوزیشن پہ نہیں رہا. مجھے بتائیں کہ 2 ارب یا 3 ارب یا 5 ارب کی میں انویسٹمنٹ لے کے آیا ہوں. دعا کریں میں 50 ارب کی انویسٹمنٹ پاکستان کے اندر لاؤں, اللہ کرے, اللہ مجھے توفیق دے. مجھے یہ بتائیں کہ میرے نام کے ساتھ یا میرے بھائی کے نام کے ساتھ یا میری فیملی کے ساتھ کوئی کک بیک, کوئی کرپشن کا سکینڈل, کوئی رشوت کا سکینڈل, کوئی اپنا کانٹریکٹ میں خرد برد, ایک سکینڈل بتائیں. تو سلیمان شہباز صاحب اس کا جواب دے دینا آپ. اگر یہ یہاں سے یہ سوال ہو رہا ہے کہ پھر یہ پیسہ کہاں سے آیا, اگر یہ انویسٹمنٹ ہے, نہیں سلیمان صاحب ایک منٹ سوال سنیں, اگر یہ ساری انویسٹمنٹ ہے تو پھر یہ آپ کا اپنا پیسہ تو نہیں ہوا نا, کسی دوسرے کی انویسٹمنٹ ہے جو آپ ملک میں لے کے آئے. تو ایسا کیسے ہے کہ یہ پیسے جا رہے ہیں حمزہ شہباز کے اکاؤنٹ میں, اور جو اب نیب کا دعویٰ ہے اور حکومتی دعویٰ ہے کہ 95% جو اثاثے ہیں وہ ان ٹی ٹیز کے ذریعے بنے ہیں حمزہ شہباز کے. 99% جو آپ کے اثاثے ہیں جو کہ 2003 میں 20,000 روپے کے تھے, ظاہر آپ اس وقت اسٹوڈنٹ تھے, 2009 میں 27 کروڑ کے آپ کے اثاثے ہو گئے, جس میں 26.7 کروڑ روپے ان ریورس ریمیٹنسز سے آئے. پھر 1.3 ارب روپے آپ کے اثاثے 2017 میں ہو گئے, 1 ارب روپے سے اوپر وہ کہہ رہے ہیں کہ ریمیٹنسز میں آئے. اگر یہ انویسٹمنٹ ہے تو کسی دوسرے کا پیسہ ہے, آپ کے اکاؤنٹ میں جا کے آپ کا ایسٹ کیسے بن رہا ہے حکومتی الزام کے مطابق؟ تو میں الزام لگا دیتا ہوں کہ یہ عمران خان صاحب جو ہیں, جو آپ سلیکٹڈ پرائم منسٹر ہیں اس ملک کے, 2012 میں ان کے اپنا جو ہے وہ 12 کروڑ کے ایسٹس تھے. آج 2017 کی ان کی اپنی ڈیکلیریشن اٹھا کے دیکھ لیں, یہ پبلک فگر ہے نا, ان کے 4 ارب کے ایسٹس ہیں. تو میں یہ الزام لگا دیتا ہوں کہ 5 سال ان کی KP کی گورنمنٹ رہی ہے, سارا پیسہ وہاں سے آیا ہے. یہ کیا بات ہوئی؟ سلیمان صاحب آپ کا لگایا گیا الزام, آپ پر لگائے گئے الزام کا جواب نہیں دیتا. میں نے اپنی ڈیکلیریشن ان کو دی. آپ لوگوں نے لگایا عمران خان کے اوپر یہ الزام, عمران خان نے سپریم کورٹ بھگتی ہے, پروف دیے ہیں اچھے برے جیسے بھی دیے ہیں. تو آپ کچھ تو جواب دیں کہ یہ کیسے ہے کہ اگر پیسہ باہر سے آ رہا تھا, انویسٹمنٹ تھی, تو آپ کا تو نہیں تھا, تو آپ کا اثاثہ کیسے بن رہا تھا؟ آپ کے 99% اثاثے ریمیٹنسز کے ذریعے کیسے آ گئے جب آپ کا باہر کوئی بزنس نہیں ہے بقول آپ کے؟ نہیں, میں نے اپنی ڈیکلریشنز میں شاہزیب صاحب بار بار آپ سے بتا رہا ہوں آپ کو کہ FBR کو جو میں نے اپنی ہر سال رپورٹنگ ہوتی ہے, میں نے جو اپنی ڈیکلریشنز دیں اس کے اندر جن کمپنیز سے پیسے آئے, جن سورسز سے انویسٹمنٹس آئیں, وہ ڈکلیئرڈ ہے. FBR نے مجھے پچھلے 10 سالوں میں یا 12 سالوں سے میں کاروبار کر رہا ہوں, مجھ سے تو FBR نے کبھی نہیں, FBR نے ہمیشہ ہمیں
کلیئر کر دیا, ہم نے رپورٹ کر دیا, اسٹیٹ بینک کو بتا دیا. یہ تو جو پولیٹیکل وکٹمائزیشن جس کا سیل پرائم منسٹر آفس کے اندر ہے, اور نیب کا کالا قانون جس کے ایتھوس اور ڈی این اے کے اندر ایک ڈکٹیٹر کے سیڈز ہیں, اور اس کالے قانون کو آج پولیٹیکل وچ ہنٹنگ کے لیے استعمال کیا جا رہا ہے اس کے تھرو, اور گورنمنٹ کے کچھ اسپوکس پرسنز جو ہمارا میڈیا ٹرائل کر رہے ہیں, اس کی وجہ سے یہ پولیٹیکل سکور سیٹلنگ ہو رہی ہے. اگر یہ نیب نے ڈاکیومنٹس کچھ اینکرز کو دیے ہیں تو نیب اون کرے نا ان کو. مجھ سے جو آپ سوال کر رہے ہیں, میں تو اپنی ڈیکلریشن ایف بی آر اور رائٹ فورمز کو دے چکا ہوں. ایف بی آر نے تو اس بات کو کبھی نہیں اٹھایا. نیب جو ہے اور اس پاکستان کے لاز ہیں, کچھ ہم نے قاعدے قانون کے تحت چلنا ہے کہ نہیں چلنا اس ملک کے اندر. آپ جو پاکستان سے باہر پیسے لے گئے, ہائیڈ ہاؤس بنا لیے, اربوں روپیہ لے گئے, اس کے اوپر تو سلیکٹڈ پرائم منسٹر گونگوں کی طرح بیٹھے ہیں. بی آر ٹی ہو, اپنا پی ٹی آئی کے کے پی کے اندر گھوسٹ اسکول ہو, 100 ارب کی کرپشن ہو گئی بی آر ٹی کے اندر, معلم جبا کا کیس ہو, اس میں یہ شخص گنگوں کی طرح بیٹھا ہے جیسے کہ وہاں کچھ ہوا نہیں. اور پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ آ رہی ہے جو آپ جو ہمارے پلیٹ فارم پر یہ بات کر رہے ہیں, یہ پچھلے ہفتے کا ہمارا ہی کیا پروگرام ہے کہ وزیر اعظم عمران خان ان چیزوں پر خاموش ہیں, اور آپ ہمارے پروگرام میں آ کے ہماری باتیں. اور صاحب, یہ قاسم قیوم کو جانتے ہیں آپ؟ میں کسی قاسم قیوم کو نہیں جانتا, میں زندگی میں کبھی اس کو نہیں ملا. منظور احمد کو جانتے ہیں آپ؟ میں آن ریکارڈ ہوں, میں کبھی زندگی میں اس کو نہیں ملا. منظور احمد کو جانتے ہیں آپ؟ میں زندگی میں نہیں ملا, نہ مجھے پتا ہے ایک شخص کون ہے. منظور احمد کو جانتے ہیں؟ میں کسی ایکس وائی زیڈ کو نہیں جانتا. جو گورنمنٹ کے اسپوکس پرسن نام لے رہے ہیں, میں ان کو نہیں ملا, نہ میں ان کو جانتا ہوں. اچھا, یہ منظور احمد الزام کے مطابق اس بات کو طے کر لیں کہ پاکستان, منظور احمد الزام کے مطابق وہ آدمی ہے جو صرف ایسا نہیں ہے کہ وہ ریورس ریمیٹنسز کے ذریعے, پورا سوال تو سن لیں, ایسا سوال تو سن لیں. یہ وہ لوگ ہیں جو آج تک ملک سے باہر نہیں گئے, جن کا پاسپورٹ بھی نہیں بنا ہوا, مگر منظور احمد کی خاص بات یہ ہے کہ یہ آپ کے بینک اکاؤنٹ سے, آپ کے چیک سے پیسے نکال کر لے کے گیا ہے قاسم قیوم کے پاس, وہاں سے ٹی ٹی بنائی ہے, اور پھر آپ لوگوں کے اکاؤنٹس میں اس نے پیسے ڈالرز کی صورت میں, ریمیٹنسز کی صورت میں ڈالے ہیں, اور حکومتی دعوے کے مطابق چیک موجود ہے کہ جس کے پیچھے آپ نے اس کا شناختی کارڈ نمبر لکھا ہوا ہے کہ اس بندے کو میرے اکاؤنٹ سے پیسے دے دو, مگر آپ جانتے نہیں ہیں اس کو. یہ حکومت کا دعویٰ ہے اور میں اس کو ڈینائی کرتا ہوں, اور یہ بہت بڑا مذاق ہے. اب میں نے آپ کے سوال کا جواب دے دیا, اب آپ میری بات بھی تو سن لیں, مجھے موقع دیں یا پھر آپ بات کر لیں. بات یہ ہے کہ جب ان کو 120 دن میں شہباز شریف صاحب سے کچھ نہیں ملا اور یہ فرسٹریٹ ہو گئے, اور عمران خان نے اپنے حواریوں کو کہا, یہ کیبنٹ میٹنگ کے اندر بیٹھے ہوئے تھے, جب ان کو پتا لگا کہ میاں شہباز شریف کی بیل ہوئی ہے, ان کا رنگ اڑ گیا ان کا وہاں پہ. اور جب ان کو کچھ نہیں ملا تو یہ تو دعوے کرتے تھے کہ جی پنجاب کے اندر 11 سالوں میں اتنی لوٹ مار ہوئی ہے, میگا پروجیکٹس میں سے انہوں نے پیسے کھائے ہیں, چائنا سے پیسے کھائے ہیں, ٹرکی سے پیسے کھائے ہیں, انہوں نے ہر پروجیکٹ میں سے پیسے بنائے. وہ کہاں ہیں ثبوت؟ وہ سکینڈلز کدھر ہیں؟ سلیمان صاحب, حمزہ شہباز ہو یا میں ہوں, میں تو پبلک آفس ہولڈر رہا بھی نہیں, وہ تو ایم این اے تھے نا. ایگزیکٹلی سلیمان صاحب, آپ پبلک آفس ہولڈر رہے نہیں ہیں, یہ پروو کر سکے. اور جب کچھ نہیں ملا, جب ان کو کچھ نہیں ملا, ایک منٹ سر, ایک منٹ, اب میری بات مکمل ہونے دیں. جب ان کو کچھ نہیں ملا تو یہ میری بہنوں کے گھر پہ چھاپے مارے انہوں نے. ان کو شرم اور حیا نہیں ہے کہ چادر اور چار دیواری کا تقدس کیا ہوتا ہے. میں دعا کرتا ہوں, حالانکہ علیم آبادی کی منی لانڈرنگ پروو ہو گئی اور ان کے بھائی نے ان کو این آر او دیا, ہم پھر بھی دعا کرتے ہیں کہ ان کے گھروں پہ اس طرح کے چھاپے نہ پڑیں جس طرح کی میری بہنوں کے گھروں پہ چھاپے پڑیں. صاحب, آپ نے کہا کہ آپ کی بہنوں کے ہاں بھی نوٹس سرو کیا گیا اور آپ کی والدہ کے ہاں بھی. اب آپ کی والدہ کے اکاؤنٹ میں بھی پیسے آئے ہیں ان ٹی ٹیز کے ذریعے, اور ان کی بھی جو 80% نیٹ ویلتھ ہے آپ کی والدہ کی بقول الزام کے, وہ انہی ٹی ٹیز کے ذریعے ہے. تقریباً 14 کروڑ روپے کے پیسے ان کے اکاؤنٹ میں آئے. مگر ایک انٹرسٹنگ بات جو کہی جا رہی ہے وہ یہ کہ ان کے اکاؤنٹ میں پیسے آئے 20 اگست 2008 کو $69,000. اسی دن وہ پیسے انہوں نے شہباز شریف کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کیے, اور شہباز شریف نے ان پیسوں سے جو گاڑی منگائی تھی اس کی ڈیوٹی پے کی, یعنی کہ نصرت صاحبہ کے اکاؤنٹ میں آئے, اور اس کے بعد شہباز شریف صاحب کے اکاؤنٹ میں گئے $69,000. تو یہ اصول بھائی جان طے کر لینا پھر کہ منی لانڈرنگ جو ہے, اگر ہم نے, آپ جو یہ نمبرز بول رہے ہیں
جو ہماری ڈیکلریشنز کے اندر ہیں ان پہ ہم نے ٹیکسز پے کیے ہیں, ہم نے ان کو رپورٹ کیا ہے اور ان سے ڈیوٹیاں پے کی ہیں, تو منی لانڈررز جو ہیں وہ پیسہ ملک سے باہر لے جا کے ایسٹ خریدتے ہیں اور پیسے کو چھپاتے ہیں یا پیسے کو ملک کے اندر لا کے ڈیوٹیاں پے کرتے ہیں. یہ کس قسم کا نظام ہے اس ملک کے اندر؟ آج سے پہلے جب بھی آپ کو شوز میں بلانے کی کوشش کی یا ہوا کہ موقف کیا ہے تو آپ نے ہمیشہ یہ کہا کہ میں پولیٹکس نہیں, میں تو بزنس سنبھالتا ہوں. حمزہ بھائی جو ہیں وہ پولیٹکس سنبھالتے ہیں اور آپ ظاہر ہے پچھلے 8-10 سال سے بزنس ہی سنبھال رہے ہیں. مجھے یہ نہیں سمجھ میں آ رہا کہ آپ کیسا بزنس سنبھال رہے ہیں کہ پچھلے 10 سال میں آپ کے جو ٹوٹل اثاثے ہیں وہ بھی 99% باہر سے آئی ہوئی ریمیٹنسز کی وجہ سے ہیں. تو سلیمان شہباز صاحب 10 سال سے آپ کر کیا رہے تھے؟ بڑے انکمپیٹنٹ قسم کے بزنس مین ہیں آپ نے اپنے لوکل اثاثے نہیں بنائے, مرغیوں کے کام میں الزام لگوا لیا, کچھ نہیں کیا, دودھ کے کام میں الزام لگوا لیا, کچھ نہیں کیا, شوگر کے کام میں الزام لگوا لیا, کچھ نہیں کیا, جو کچھ آیا باہر سے آیا. انکمپیٹنٹ ہیں آپ کہ آپ سے سیاست میں آئی نہیں, بزنس آپ سے ہوا نہیں. بات یہ ہے کہ اگر میں انکمپیٹنٹ ہوں یہ فیصلہ آپ نے اور میں نے تو نہیں کرنا. یہ تو خیر جو ہمارے لینڈرز ہیں اور جو میری کارکردگی ہے وہ اس کا انشاءاللہ فیصلہ ہوگا. لیکن آپ مجھے بتائیں کہ آپ کو کس نے کہا کہ 99% جو ہے میرے اثاثے جو ہیں وہ فورن ریمیٹنس سے آئے؟ کس نے؟ حکومتی الزام ہے, آپ نے پریس کانفرنس نہیں دیکھی کیا؟ حکومتی الزام ہے سلیمان شہباز, تو اس کا جواب دینا. آپ کے ایسا نہیں ہے, میرے دوسرے اثاثے یہ ہیں. یہ غلط الزام ہے. تو آپ بتائیے آپ کے کتنے کے اثاثے ہیں, اس میں سے 2009 کی جو ڈسٹریبیوشن ہوئی اس میں سے آپ کو کتنے پیسے ملے؟ بتائیے پھر, آپ بتائیے کہ کتنے اثاثے ہیں اور یہ کس طرح الزام غلط ہے. اتنی دیر سے وہی تو پوچھ رہا ہوں آپ سے. ایک منٹ, میں آپ کو بتاتا ہوں. میں آپ کو یہ جو آپ کہہ رہے ہیں یہ آپ وہ بات کر رہے ہیں جو کچھ اینکرز کو یہ جھوٹ کی مشین جس کا نام ہے ناکام خان, جو اس نے ایک جھوٹ کی مشین بنائی ہوئی ہے پرائم منسٹر آفس میں اور جس کی وجہ سے اس ملک کا بھٹا بیٹھ گیا ہے. چاہے میاں منشا ہو, چاہے عقیل کریم ڈیڈی ہو, چاہے عارف حبیب ہو, چاہے حسین داؤد ہو, چاہے طبا ہو, جو اس ملک کے بڑے بڑے نام ہیں, ان سب کو نیب کے اندر گھسیٹ رہے ہیں یہ خان صاحب. صرف اپنی انکمپیٹنٹ میں نہیں ہوں, انکمپیٹنٹ تو یہ ہیں جس کو اتنی اپنا طاقت کے ساتھ اور اتنی سپورٹ کے ساتھ سلیکٹ کر کے لایا گیا اور ہمارے ملک کے اداروں نے ایفرٹ کر کے ان کو $4-5 بلین دیے, جس کا کل ریزلٹ آ گیا کہ 300 ارب روپیہ جو ہے پی ایس سیز جو ہیں وہ آلریڈی بورو کر چکی ہیں. اور یہ ملک سلیمان صاحب اسٹریٹ آنسر مجھے دیکھیں, اگر آپ سلیمان صاحب اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے سیاست نہیں کرنی ہے, سلیمان صاحب اس حکومت نے کی ہے, اگر آپ نے فیصلہ کیا کہ آپ نے سیاست نہیں کرنی ہے, بزنس کرنا ہے, تو آپ نے کتنے اثاثے اپنے بنائے جو اتنے سارے بزنسز آپ نے کیے؟ تو آپ نے کیا بزنس کیا کہ 99% حکومتی الزام کے مطابق آپ کے اثاثے بھی باہر کی ریمیٹنسز سے آئیں؟ جو آپ کہہ رہے ہیں انویسٹمنٹ ہے, اگر انویسٹمنٹ ہے تو آپ کا اپنا پیسہ نہیں ہے, مگر آپ نے اپنے پیسے کے طور پر شو کیا ہوا ہے. آپ نے کیا کمایا, کیا اثاثے ہیں آپ کے جو آپ نے جمع کرائے؟ اگر ڈکلیئرڈ ہے تو آپ بتا دیں. جب حکومتی چیزیں بتا رہے ہیں, میں جعلی حکومت کا یہ الزام ڈینائی کرتا ہوں اور میں یہ کہتا ہوں کہ میں تو پبلک فگر نہیں ہوں نا, یہ ناکام خان تو پبلک فگر ہے نا. اس کے جو اثاثوں کے اندر ایکیومولیشن ہوئی ہے بٹوین 2012 to 2000, اس نے کون سا ایسا کاروبار کیا کہ اس کے 4 ارب کے ایسٹ ہو گئے 12 کروڑ روپے سے؟ یہ عمران خان مجھے جواب دے. میں تو الزام نہیں لگا رہا ہوں, میں تو فگرز دے رہا ہوں نا آپ کو. میں تو پبلک فگر نہیں ہوں, میں تو جواب دے نہیں ہوں, میں تو ایک پرائیویٹ بزنس مین ہوں نا. یہ تو پبلک فگر ہیں, ان کے پاس کے پی کی گورنمنٹ رہی پچھلے 5 سال. یہ جواب دیں کہ اس کے 12 کروڑ کے ایسٹس 4 ارب کے کس طرح ہو گئے. پہلے قوم کو اس کا جواب دیں, نمبر 1. اور نمبر 2, جو آپ نے یہ بات کی کہ میرے ایسٹس, میں آج بھی ریکارڈ پہ ہوں, آپ میرے جتنے مرضی جا کے انٹرویوز اٹھا لیں, اگر میرا کوئی آف شور اکاؤنٹ یا میرا کوئی آف شور ایسٹ ہڈن یا ڈکلیئرڈ پاکستان کی دھرتی سے باہر ثابت ہو جائے تو میرا گریبان آپ کا ہاتھ. میں آج بھی اس پہ قائم ہوں. نہیں, مگر آپ اس بات کا تو جواب دے دیں کہ آپ کے یہاں کتنے اثاثے ہیں. سب پاکستان کے اندر ہیں بھائی. حکومتی الزام ہے کہ 1.3 بلین روپیز میں سے 99% آپ کے ریورس ریمیٹنسز اور ٹی ٹیز کے ذریعے پیسے آئے ہیں. وہ میں نے ایف بی آر کو دے دیے. تو سلیمان صاحب اس شو میں بھی بتا دینا, جب آپ کہہ رہے ہیں اگر آپ ایک کمپیٹنٹ بزنس مین ہیں, جعلی الزامات, جعلی کو کاؤنٹر کر کے آپ یہ تو نہیں کہہ سکتے کہ جعلی الزامات ہیں. آپ یہ بھی تو بتائیں گے کہ نہیں, اس کا کاؤنٹر یہ ہے. آپ بتائیں گے نہیں کہ آپ نے رمضان شوگر مل سے کیا کمایا, آپ نے چکن فیڈ کے بزنس سے کیا کمایا, آپ پاور میں گئے تو آپ نے کیا کمایا. کچھ تو بتانا پسند کریں گے یا کچھ نہیں بتائیں گے؟ میں وقت کا ضیاع سمجھتا ہوں. صاحب آپ
مجھے پھر کائنڈلی یہ بتائیے، کیونکہ میرا خیال ہے جس طریقے سے آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہے، میری آڈینس کا ٹائم بھی بڑا قیمتی ہے، آپ اس انٹرویو میں اگر آئے ہیں تو کیا بتانے آئے؟ میری جو یہاں پہ ایسٹس ہیں یا جو میری جو انویسٹمنٹس ہیں وہ پرائیویٹ بینکوں نے اس میں فائنینسنگ کی ہے. میری ایک کریڈیبلٹی ہے جس کی وجہ سے پرائیویٹ بینکوں نے ہمیں فائنانس کیا. اور یہ جو ایسٹ کا رٹ لگاتے ہیں اس کو سمجھ نہیں ہے عمران خان کو. ایکسکیوز مائی ورڈز، لیکن ان کے دماغ کے اندر بھوسا گھسا ہوا ہے. جس بندے نے ساری عمر کوئی کام نہیں کیا، جس نے ساری عمر بلا اور گیند اور گلٹسی لائف اور سیلیبریٹی والی لائف گزاری ہے کیمروں کے اندر، جس نے زندگی میں کبھی کوئی سیریس کام نہیں کیا، اس کو کیا پتا اگر آپ اتنے کین ہیں تو سلیمان صاحب پھر باہر کیوں ہیں؟ ایسٹس تو تب ڈٹرمن ہوں گے جب لائبلٹیز مائنس ہوں گی. کوئی پتا ہے ان کو میرے پہ لائبلٹیز کتنی ہیں؟ اس میں بھی جو لائبلٹیز مائنس ہوں گی تب نیٹ ایسٹس کی میں اس پہ بھی سوال کر لیتا ہوں. حکومتی دعویٰ، یہ ملک سلیمان صاحب حکومتی دعویٰ، اسی سوچ کی وجہ سے ملک کا عشر ہو رہا ہے. سلیمان صاحب حکومتی دعویٰ آپ کے ایسٹ اور لائبلٹیز کے اوپر، یہ بھی بڑا انٹرسٹنگ ہے. اور میں آڈینس کو، کیونکہ آج آپ جواب نہیں دے رہے ہیں، آپ ایک دفعہ پہلے میرے پاس انٹرویو میں آئے تھے تو آپ نے کیا کہا تھا وہ دکھاتے ہوئے بریک میں جا رہا ہوں، پھر میں یہ سوال کروں گا. آپ نے کیا کہا تھا ذرا دیکھیے. آپ پر سوال اٹھا ہے، اس میں کیا حرج ہے کہ آپ یہ بتائیے کہ بھائی اگر حسین نواز کو یہ فلیٹ ملے تھے تو شہباز سلیمان صاحب کو یہ ملا تھا، حمزہ کو یہ ملا تھا، بڑی ایکویٹیبل ڈسٹریبیوشن تھی. اس میں حرج کیا ہے؟ کیونکہ سوالات بار بار پیدا ہو رہے ہیں. تو سر وہ جو بالکل اس میں کوئی ہڈن چیز نہیں ہے، وہ تو پورا اگریمنٹ سائن ہوا ہے. میں آپ کو کل بھجوا دوں گا. جو فیملی تین فیملیز جو ہیں، شریف فیملی جو 3 بھائی تھے، ان کے درمیان جو ایسٹ ڈسٹریبیوشن ہے وہ آپ کو کل میں بھجوا دوں گا. تو ایگریمنٹ سائن ہوا ہے جو اس پہ تینوں فیملیز نے اگری کیا. اور اس وقت جو ہے جب فیملی ڈویژن ہو رہی تھی تو ہماری فیملیز نے کہا کہ جو رننگ ایسٹس ہیں، جو فیکٹری ہے، ہمارا اس میں انٹرسٹ تھا، تو ہم نے ریکویسٹ کی کہ ہمیں وہ دے دی جائے. اس طرح کسی نے کہا کہ ایگریکلچر لینڈ دے دی جائے. تو اس کا ایک ایکوٹیبل فارمولا بنا اور تینوں بھائیوں میں تقسیم ہو گیا. تو آج اگر آپ مجھ سے یہ سوال کر رہے ہیں کہ جی ان کے اس کے بعد کسی نے اگر امریکہ میں پراپرٹی بنا لی، کسی نے اگر انگلینڈ میں اپنی پراپرٹی بنا لی، اپنی ایفرٹ کر لی، کسی نے کہیں اور بزنس سیٹ اپ کر لیا، تو اس میں مجھے کیا اعتراض ہونا چاہیے؟ سلیمان شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. سلیمان شہباز صاحب، آپ کے جو ڈکلیئرڈ ایسٹس ہیں، اگین حکومتی دعویٰ آپ ڈینائی کرنے کے لیے اپنا نمبر دے دیجیے گا. 1.34 بلین ہے. لائبلٹیز بھی آپ نے تقریباً 1.35 بلین دکھائی ہیں. اور وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 2014 تک تو آپ کے اکاؤنٹ میں پیسے آتے رہے انہی ریورس ٹیٹیز کے ذریعے. بعد میں آپ نے کیا کیا کہ آپ نے لون لینا شروع کر دیے، اور اس میں بھی ایک آدمی ہے جس کے ذریعے آپ نے یہ کام کیا، اور وہ آدمی نیب کے پاس ہے، اور اس نے کہہ دیا ہے کہ ہم یہ کام کرتے تھے کہ ٹیٹیز کے ذریعے منشی صاحب جو ہیں میرے اکاؤنٹ میں سلیمان پیسے منگواتے تھے، اور پھر ان پیسوں کو، یہ مشتاق چینی ان کا نام ہے، اور پھر ان پیسوں کو مجھ سے لون کی صورت میں لے لیتے تھے. 600 ملین روپے انہوں نے اس طریقے سے لیے. میرا ان پیسوں سے کوئی تعلق نہیں ہے، وہ ٹیٹیز کے ذریعے آتے تھے. تو آپ کی لائبلٹیز بھی ٹیٹیز کے ذریعے ہیں مگر دوسرے لوگوں کے اکاؤنٹ کے ذریعے. اگین الزام. دیکھیں، جس طرح میں نے آپ سے کہا شاذیب صاحب کہ یہ جو الزامات ہیں یہ اس جعلی حکومت کے اسی طرح کے جعلی الزامات ہیں جو میاں نواز شریف کے اوپر لگے. 300 ارب کے لگے، جاوید صادق کے 27 ارب کے لگے، پیناما میں عمران خان کو 10 ارب روپے رشوت کے لگے کہ جی شہباز شریف نے رشوت آفر کی، اور آج تک وہ کورٹوں سے بھاگتے ہیں. آج تک وہ کورٹ میں نہیں آئے. میاں شہباز شریف کے اپنا جو ہرجانے کا دعویٰ ہے اس کا جواب نہیں دیتے. دیکھیں، میں اگین آپ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ پاکستان کے اندر جو ایک قانون ہے، پاکستان کے جو لاز ہیں جس کے تحت پاکستان کے اندر انویسٹمنٹ ہو سکتی ہے اور فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ آ سکتی ہے، انہی لاز کے تحت ہم نے، انہی قانون کے تحت ہم نے انویسٹمنٹ کی. ایف بی آر جو ریلیونٹ فورم ہے اس کو ڈکلیئر کیا. اسٹیٹ بینک آف پاکستان کے تھرو جو بھی انویسٹمنٹ ریمٹ ہوئی وہ ہوئی. اب بات یہ ہے کہ اگر یہ کرپشن یا کرپٹ پریکٹسز کا یہ الزام ہے کہ جی ہم نے اس طرح کیا یا منی لانڈرنگ کی ہے، میرا دماغ خراب ہے کہ اگر میں نے اپنا منی لانڈرنگ کرنی ہے تو میں پیسوں کو پھر پاکستان کے اندر لے کے آؤں. یہاں پہ تو ریت رواج یہی ہے نا کہ پیسہ اربوں روپیہ، ہنڈریڈز آف بلین روپیز لوگوں نے کمائے، باہر جا کے اپنا انگلینڈ، امریکہ اور کینیڈا میں اور اسپین میں پراپرٹیز لے لی اور اس پیسے کو چھپانے کی کوشش کی. جہانگیر ترین جیسے جو جگلرز ہیں اور جو بڑے وزٹز ہیں انہوں نے ٹرسٹ بنائے اور بڑی بڑی اسٹرانگ والز کریٹ کی. تو مجھے پاگل کتے نے کاٹا ہوا، ایکسکیوز مائی ورڈز، کہ جی میں پیسے لانڈر کر کے واپس ملک کے اندر لے آؤں گا اور یہاں پہ انویسٹ کروں گا. اور اگر میں نے کسی سے پرائیویٹ لون لیا جس کو میں نے ڈکلیئر کر دیا ایف بی آر کے اندر کہ میں نے لیا ہے، تو کیا پاکستان کا قانون مجھے اجازت نہیں دیتا کہ میں کسی سے لون لوں گا؟ اور نیب کے اندر
جو کہ آپ کہہ رہے ہیں مجھے کہ الزامات ہیں، لیکن چلیں آپ کے الزامات کو ایک منٹ کے لیے صحیح مان بھی لیا جائے تو مجھے یہ بتائیں کہ جو نیب کے اندر جو سٹیٹمنٹس ہیں اس کی کیا کریڈیبلٹی ہے؟ نیب جو ہے اس کی تو اپنی کریڈیبلٹی سیریسلی انڈر کلاؤڈز اور کوسچنڈ ہے. یہ تو وہ قانون ہے جس کو میں کمپیئر کروں گا گوانٹانامو بے اور ساؤتھ افریقہ میں اپارتھائڈ کا جو کالا قانون تھا، یہ اس کے لیول کا قانون ہے. یہ ہمارے پولیٹیشنز کی اور سب پارٹیز کی ناکامی ہے کہ اس کو چینج نہیں کیا. لیکن آج اس قانون کو ٹول بنا کے عمران خان صاحب اپنی ناکامیاں چھپا رہے ہیں. تو صاحب ظاہر ہے نیب کے اوپر تو اپنی سوالات اٹھتے ہیں اور وہ سوالات اپنی جگہ پر ہیں، بٹ میں اگین کہوں گا پھر آپ پاکستان آ کر سامنا کیوں نہیں کر لیتے؟ اگر یہ ساری باتیں آپ سمجھتے ہیں کہ کلین ہیں، آپ سب باتوں کے جواب دے سکتے ہیں. اب تو جو پرانا معاملہ تھا اس کے مقابلے میں دیکھیں تو آپ کے والد صاحب کو ضمانت مل گئی ہے، حمزہ شہباز کو ضمانت قبل از گرفتاری مل گئی ہے. آپ پھر پاکستان کیوں نہیں آ جاتے؟ آپ کو بار بار نوٹسز سرو کیے جا رہے ہیں، اپنا نام کلین کیجئے، آئیے. اب آپ تسلی سے میرا جواب سنیں گے اور آپ اتنے بھولے نہیں ہیں شاہ زیب صاحب. ایک تو آپ اپنا جو ہے یہ نوٹ کر لیں، انہوں نے ہم پہ جو منی لانڈرنگ کا الزام لگایا ہے، بڑے میاں صاحب پہ، میاں نواز شریف صاحب پہ 300 ارب کا لگایا تھا اور میرے پہ جو الزام لگایا وہ 85 ارب کا لگایا ہے. یہ نمبر آپ نوٹ کریں اور یہ حکومت کی جو دعوے اور الزامات ہیں یہ اس میں ہیں اور میں ان کو کورٹ میں لے کے جاؤں گا. 85 بلین کا منی لانڈرنگ کا جو میرے پہ انہوں نے الزام لگایا ہے اس کو یہ پروف کریں اور پھر دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہوگا. دوسرا رہے میری آنے کی بات، تو میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ آپ اتنے بھولے نہیں ہیں کہ میاں شہباز شریف صاحب کو صاف پانی میں بلا کے آشیانہ میں اریسٹ کر لیا جاتا ہے 120 دن کے لیے اور کچھ بھی نہیں نکلتا اس میں سے. جو بیل کے اوپر ہائی کورٹ کے ریمارکس آئے، انہوں نے اپنی ججمنٹ میں لکھا کہ اس میں نیب کی بدنیتی شامل تھی، میلافائڈ انٹینشنز تھی. ایک میرے بڑے بھائی جان جو حمزہ صاحب جو کہ پالیٹکس میں ہیں، ان کو ہائی کورٹ نے ایک آرڈر دے رکھا تھا جس کے باوجود نیب نے ہمارے گھروں پہ چھاپے مارے، 2 دن چھاپے مارے جیسے کہ اپنا کوئی وہ خدا نہ خواستہ دہشت گرد ہیں. کیا اس انوائرمنٹ میں آپ توقع کرتے ہیں کہ مجھے اپنا جو ہے وہ نیب سے جو ہے کوئی اپنا امید رکھنی چاہیے کہ سلیمان صاحب آپ نہیں آئیں گے پھر؟ اور میری بہنوں کے ساتھ جو ٹریٹمنٹ ہوا 2 دن پہلے، ان کو جن کا نہ لینا نہ دینا، وہ ہاؤس وائفز ہیں، گھریلو خواتین ہیں جن کا نہ کوئی بزنس سے تعلق ہے، ان کے گھروں پہ اس طرح پولیس نے چھاپا مارا. نوٹسز نیب اس طرح سرو کرتی ہے کہ پولیس مگر آپ کی ایک بہن جو ہے چاروں طرف سے گھیر لے اور کہے کہ ہم نوٹس سرو کرنے آئے. آپ کی ایک بہن جو ہیں، ان کے ظاہر جو میاں ہیں عمران علی صاحب، جو بھی ملک واپس نہیں آئے کیسز کا سامنا کرنے کے لیے، 56 کمپنیوں میں سے ایک کمپنی پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی، اس کے جو صاحب اکرام نوید جو کہ فارمر چیف فائنینشیل آفیسر ہیں، جو کہ خیال کیا جاتا تھا کہ عمران علی صاحب کے فرنٹ مین ہیں، وہ انہوں نے کر لی ہے پلی بارگین. تقریباً 1 ارب روپے تک کی پلی بارگین اپروو بھی ہو گئی ہے. 50 کروڑ کا تو معاملہ طے پا گیا ہے اور انہوں نے ہی جو فلور تھے وہ خریدے تھے، کمپلیٹ پینٹ ہاؤس فلور علی ٹریڈ سینٹر میں. اور آپ کے جو بہنوئی ہیں وہ بھی واپس نہیں آئے اور ان کے جو فرنٹ مین خیال کیے جاتے تھے جن کو 56 کمپنیوں میں الزام تھا وہ پلی بارگین کر گئے ہیں. میرا خیال ہے کہ علی صاحب کے جو معاملات ہیں ان کے لیے آپ ان کو ضرور سیپریٹلی بلا سکتے ہیں، کیونکہ ہمارا کاروبار جو ہے وہ سیپریٹ ہے اور ہمارا کوئی آپس میں کاروباری کنیکشن کوئی نہیں ہے. لیکن عمران علی صاحب کے کیس کی جہاں تک مجھے انڈرسٹینڈنگ ہے وہ ٹوٹل پولیٹیکل وچ ہنٹ ہے. 56 کمپنیز پنجاب حکومت کا معاملہ ہے، آپ کے والد صاحب کا معاملہ ہے 56 کمپنیز کا. یہ 56 کمپنیز سے لنکڈ ہے معاملہ. وہ 56 اللہ کرے کہ یہ 56 کمپنیز کے جو الزامات لگے یہ ناکام خان صاحب اس کو لائیں قوم کے سامنے، بتائیں ان 56 کمپنیز میں کرپشن کہاں سے ہوئی، بتائیں کہ شریف فیملی نے، سلیمان شہباز نے، حمزہ شہباز نے، حسین نواز، پی پی ڈی سی میں پلی بارگین ہو گئی ہے. سلیمان شہباز صاحب پنجاب پاور ڈیولپمنٹ کمپنی میں پلی بارگین ہو گئی ہے. کہاں پہ اپنا جو ہے پاور کا مس یوز کیا، ناجائز فائدہ اٹھایا 1 پینی کی. سر یہ تو طوطا بارگین کی کہانی ہے، جب ان کو کچھ ملا نہیں، اپنا ان کو پبلک سیکٹر کے اندر کچھ نہیں ملا شاہ زیب صاحب، تو یہ ہمارے کاروبار کی طرف آ گئے اور کاروبار کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کی. مجھے یہ بتا دیں کہ آپ لوگوں نے بھی جو بڑے بھائی ہیں شہباز شریف صاحب کے، جو کہ آپ کے تایا ہیں، ان کی طرح ڈیسائیڈ کر لیا ہے کہ جو پولیٹکس میں ہے یعنی نواز شریف اور مریم نواز وہ کیسز بھی بھگتیں گے، آئیں گے، جیل بھی بھگتیں گے. جو بزنس کر رہے ہیں حسن نواز، حسین نواز، وہ پاکستان نہیں آئیں گے. اسی طریقے سے حمزہ شہباز اگر ہیں سیاست میں اور شہباز شریف تو وہ یہاں رہیں گے. جو بزنس کر رہے ہیں یعنی کہ سلیمان شہباز، اب وہ پاکستان نہیں آئیں گے. یہ جو ملک کے اندر ماحول بنا ہے شاہ زیب صاحب، پلیز لیٹ می کلیریفائی یو، یہ نیازی نیب گٹھ جوڑ ہے.
یہ اس کا ماحول ہے. یہ منسٹری آف انٹیریئر پہ پرائیڈ لیتے ہیں کہ جی میں نے اپنے پاس رکھی ہوئی ہے. منسٹری آف انٹیریئر نے کیا کیا ہے سوائے اس کے کہ لوگوں کی اپنا عزتیں اچھالی ہیں, ایف آئی اے نے, آئی بی نے اور نیب نے. اور یہ جو نیب کی جو کریڈیبلٹی ہے, جس نیب کو یہ صبح شام گالیاں دیتے تھے عمران خان صاحب, یہ اسی نیب کو انہوں نے ایک وکٹمائزیشن کا ٹول بنا دیا ہے. تو یہ وہ گٹھ جوڑ ہے جس کی وجہ سے اپوزیشن کو ایک دیوار پہ لگایا جا رہا ہے. اس ملک میں اکاؤنٹیبلٹی صرف 6-7 لوگوں کی ہو رہی ہے, جن میں نواز شریف, میاں شہباز شریف, بلاول بھٹو زرداری, مریم نواز, حمزہ شہباز. باقی جو ہیں وہ اپنا سارے دودھ کے دھلے ہیں. اور یہ جتنا یہ نیب, ایف آئی اے اور یہ نعیم بخاری اور یہ شہزاد اکبر صاحب جو ہیں, ذرا ان کا فورنزک تو کروائیں ان کے ٹیلی فونز کا. یہ ڈیلی آپس میں کوارڈینیٹ کرتے ہیں کہ اپوزیشن کو کیسے اٹیک کرنا ہے. سلیمان شہباز صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے.